لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں وہاں سے آ گئی ہوں اور میں نے آ کے معافی مانگی ہے اپنی مما سے بھی، اور میں نے اللہ سے بھی معافی اور توبہ طیب ہوئی ہوں کہ میں آئندہ کسی پہ اتنا بڑا بھروسہ نہیں کروں گی اور میں گھر سے کبھی اس طرح نہیں نکلوں گی۔ ٹھیک ہے، انسان ضرورت مند ضرور ہوتا ہے، مجبور ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عورت لڑکی بری نہیں ہوتی، غلط نہیں ہوتی، اور وہ غلط کام کے لیے گھر سے نہیں نکلتی، اپنی ضرورتوں کے لیے مجبوریوں سے نکلتی ہے۔ ہم کچھ کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا نہ پتہ تھا اور نہ مجھے ڈانس آتا تھا، نہ میں کچھ اس طرح سے کر سکتی تھی، تو میں نے کافی ان سے کہہ لیں کہ ڈانٹ بھی کھائی، ٹارچر بھی انہوں نے مجھے کیا، مارا بھی، لیکن میں منتیں ریکویسٹیں ان سے ایک ہی کرتی تھی کہ مجھے جانے دے، میں اس کام کے لیے یہاں پہ نہیں آئی۔ تو پھر وہاں سے مطلب کیسے پاکستان کیسے پہنچی، بچ کے کیسے واپس آئی ہیں آپ؟ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ پھر جو ہے نا مطلب 2 نمبر غلط کام بھی کریں، لوگوں کے آگے مطلب بھیجتے تھے، کہتے تھے، فورس کرتے تھے، نہیں بات مانتے تھے تو بدتمیزی بھی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کبھی واپس نہیں جائیں گی، ہم آپ کے ڈاکومنٹس ہی نہیں دیں گے آپ کو، ہم یہیں پہ بند کر کے رکھیں گے، تو اس طرح بلیک میل کرتے تھے۔ میں توبہ طیب ہوں، میں اپنی ماں سے بھی معافی بار بار مانگتی ہوں اس بات کی، اور اللہ سے بھی کہ کبھی میں ایسی غلطی نہیں دوبارہ کروں گی کہ میں وہاں جاؤں۔ میں وہ وقت، وہ چیز، وہ جگہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں آج بھی کانپ جاتی ہوں کہ میں کہاں پھنس گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر۔ ناظرین، غربت کی وجہ سے جب ہم اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو جب ہمارے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو آپ کے ساتھ ایسے ایسے فراڈ ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ اس وقت 22 سالہ مہوش موجود ہے۔ ان کے ساتھ ایک ایسی ہی ٹریجڈی ہوئی ہے، جاب ڈھونڈنے کے لیے یہ ایک ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، کسی ایسے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی ہیں جنہوں نے ان کو دبئی میں کسی کلب میں بیچ دیا جا کے۔ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا ہے اور وہاں سے یہ جان چھوڑا کے کیسے پاکستان پہنچی ہے، یہ ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بہنا، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا، اس گروہ کے چکر میں کیسے پڑ گئی ہیں آپ؟ بس گھر کے مالی حالات خراب تھے، اور گھر میں جو ہے ابھی کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میری والدہ بیمار تھی اور ان کا کافی زیادہ علاج وغیرہ بھی پرابلم ہے، ان کو شوگر کی بھی ہے، موڑوں کا بھی مسئلہ ہے، اور ان کی اسٹمک کی، معدے کی بھی پرابلم تھی، ان کی میڈیسن چلتی تھی، اور گھر کا خرچ بھی ظاہری بات ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ تو میں اپنے سر پہ کچھ کرنا چاہتی تھی کہ چلے میں کوئی جاب کرتی ہوں، میں اپنے گھر کو سپورٹ کر سکوں گی، اپنی والدہ کا علاج کرا سکوں گی۔ اس کے لیے میں مطلب جاب وغیرہ پتہ کرتی رہی، تو پہلے میں ایک جگہ پہ جاب کر رہی تھی، تو وہیں سے مجھے کسی نے ان کا بتایا کہ یہ آپ کو اچھی جاب لگوا دیں گے، جہاں پہ سیلری بھی اچھی ہوگی، تو آپ ان سے پتہ کریں۔ تو جب میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح سے ہم آپ کو دبئی میں ایک اچھی جاب لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کا سیلری پیکج بھی اچھا ہوگا، تو آپ اپنے گھر کو سپورٹ بھی کر سکیں گے۔ تو بھائی ظاہری بات ہے، حالات کی وجہ سے پیسہ آج کل کس کو نہیں چاہیے ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو گھر کے حالات کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چلے اگر مجھے اچھی جاب مل رہی ہے، اچھی سیلری مل رہی ہے تو میں کر لیتی ہوں، ادھر بھی میں نے کام ہی کرنا ہے، محنت ہی کرنی ہے، تو ادھر بھی میں نے محنت ہی کرنی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بس اس سلسلے میں وہ مجھے وہاں لے گئے۔ تو دبئی جانے کے لیے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ، وہ کہاں سے ارینج کیا پھر آپ نے؟ جی میں نے مطلب کسی سے ادھار لیے، کچھ اسی طرح کرا کے تو میں نے وہ ارینج کیا، لیکن گھر سے تو مجھے اجازت نہیں تھی، میں نے گھر میں پہلے بات کی تو مجھے کسی نے مطلب اجازت نہیں دی اس بات کی، میں نے اپنے سر پہ میں خود ہی بنا بتائے کر کے تو میں چلی گئی کہ چلے جب میں کچھ بن جاؤں گی، میرے پاس کچھ ہوگا تو میں مطلب گھر سپورٹ کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب وہاں گئی تو انہوں نے آگے مجھے مطلب وہ غلط لوگ تھے، تو انہوں نے ایک مطلب کلب میں مجھے بھیج دیا، وہاں پہ انہوں نے مجھے قید کر لیا، میرا مطلب پاسپورٹ وغیرہ ہر چیز رکھ لی تو مجھے دی نہیں، تو وہاں پہ وہ مطلب کہتے تھے کہ جی آپ ڈانس کریں، آپ غلط کام کریں یا کچھ اس طرح سے، وہ مجھے آتا نہیں تھا بھائی، نہ میں کرنا چاہتی تھی، تو اسی طرح میں وہاں پہ دعائیں مانگتی رہی، پریشان تھی، روتی رہی کہ میں کسی طرح اللہ میاں مجھے اس قید سے نکال لے اور میں کوئی غلطی ایسی دوبارہ نہیں کروں گی کہ میں کسی پہ بھروسہ کر سکوں۔ اچھا، وہ آپ کو مجبور کرے تھے اب ڈانس کریں، اور ظاہر ہے مطلب جہاں پہ ڈانس ہوتا ہے وہاں پہ کلبوں میں ہم نے سنا کہ وہ الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مجبور کرتے تھے آپ کو؟ جی بالکل، وہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ پھر جو ہے نا مطلب 2 نمبر غلط کام بھی کریں، لوگوں کے آگے مطلب بھیجتے تھے، کہتے تھے، فورس کرتے تھے، نہیں بات مانتے تھے تو بدتمیزی بھی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کبھی واپس نہیں جائیں گی، ہم آپ کے ڈاکومنٹس ہی نہیں دیں گے آپ کو، ہم یہیں پہ بند کر کے رکھیں گے، تو اس طرح بلیک میل کرتے تھے۔
پھر ڈانس وغیرہ کیا، آپ کو اس طرح کا غلط کام کیا آپ نے؟ نہیں بھائی، میں مطلب ایک مجبور گھر سے ضرور تھی، لیکن مجھے ان چیزوں کا نہ پتہ تھا اور نہ مجھے ڈانس آتا تھا، نہ میں کچھ اس طرح سے کر سکتی تھی. تو میں نے کافی ان سے کہہ لیں کہ ڈانٹ بھی کھائی، ٹارچر بھی انہوں نے مجھے کیا، مارا بھی، لیکن میں منتیں ریکویسٹیں ان سے ایک ہی کرتی تھی کہ مجھے جانے دے، میں اس کام کے لیے یہاں پہ نہیں آئی. تو پھر وہاں سے مطلب کیسے پاکستان کیسے پہنچی، بچ کے کیسے واپس آئی ہیں؟ وہاں پہ بھائی جب ہم ان کی بات میں نہیں مانتی تھی نا، تو وہ مارتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. پھر جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی آپ کی مطلب ایک ہی بات پہ جان چھوٹ سکتی ہے کہ آپ ڈانس سیکھیں اور ڈانس کریں. تو اس طرح انہوں نے کہیں پہ بچیاں ڈانس کے لیے بھیجی تھی، تو انہوں نے کہا آپ بھی ان کے ساتھ جاؤ، آپ ان کا کام دیکھو، ان سے سیکھو. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بھیجا. وہاں پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کہہ لیں، کوئی میرے لیے تو وہ ایک نیک انسان ہی تھا کہ اس نے میری ہیلپ اور مدد کی. وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، میں نے بڑی مشکل سے ان کو نمبر دیا، مطلب ان سے ریکویسٹ کی، چھپ کے واش روم کے بہانے میں گئی اور میں نے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا را میں نے ہاتھ جوڑے کہ مجھے یہاں سے نکال لے، میری مدد کرے، میں غلطی سے دھوکے سے یہاں پہ آ گئی ہوں، تو میری یہاں سے مدد کر دیں، مجھے یہاں سے نکال دیں، تو میں آپ کا ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گی. تو وہ اس بندے نے وہاں سے بھاگنے میں، نکلنے میں میری مدد کی اور پاکستان بھیجنے میں میری مدد کی. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اللہ پاک اس بھلے انسان کا بھلا کرے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جس نے آپ کو اس عذاب سے نکالا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر وہیں پہ پھنسی رہتی ہیں آپ، ڈانس بھی کرنے پڑتے، آپ کو الٹے سیدھے کام بھی کرنے پڑتے، تو کیسی لائف ہوتی؟ بھائی میں اس وقت کو سوچتی ہوں نا تو میں مطلب بہت کانپ جاتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں، بار بار اس غلطی کی معافی مانگتی ہوں، اور میں اس انسان کو دعائیں دیتی ہوں جس نے میری ہیلپ اور مدد کی، اللہ اس کو زندگی سے دے. اور میں توبہ طیب ہوں، میں اپنی ماں سے بھی معافی بار بار مانگتی ہوں اس بات کی، اور اللہ سے بھی کہ کبھی میں ایسی غلطی نہیں دوبارہ کروں گی کہ میں وہاں جاؤں. میں وہ وقت، وہ چیز، وہ جگہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں آج بھی کانپ جاتی ہوں کہ میں کہاں پھنس گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا. تو ایسی زندگی سے تو بہتر ہے بھائی انسان مر جائے، وہ بہتر ہے. وہ زندگی نہیں میں جی سکتی تھی، وہ کام نہیں میں کر سکتی تھی، نہ میرے بس کی وہ بات تھی. واپس آپ آ گئی ہیں تو اب کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے؟ والدہ بیمار پڑی ہیں، اب اکیلی کمانے والی ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، تو کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ بہت مشکل سے بھائی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں وہاں سے آ گئی ہوں اور میں نے آ کے معافی مانگی ہے اپنی مما سے بھی، اور میں نے اللہ سے بھی معافی اور توبہ طیب ہوئی ہوں کہ میں آئندہ کسی پہ اتنا بڑا بھروسہ نہیں کروں گی اور میں گھر سے کبھی اس طرح نہیں نکلوں گی. ٹھیک ہے انسان ضرورت مند ضرور ہوتا ہے، مجبور ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عورت لڑکی بری نہیں ہوتی، غلط نہیں ہوتی، اور وہ غلط کام کے لیے گھر سے نہیں نکلتی، اپنی ضرورتوں کے لیے مجبوریوں سے نکلتی ہے. ہم کچھ کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو پھر بھائی میں یہیں پہ اب جو روکھی سکھی جس طرح جو محنت ہوگی انشاءاللہ میں یہیں پہ کر رہی ہوں، اور اپنی ماں کا علاج بھی کرانا چاہتی ہوں اور اپنے گھر کو بھی چلانا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی بھی بنانا چاہتی ہوں. کوئی ایسا کام ہے جانتی ہیں آپ جو آپ گھر پہ کر سکتی ہیں یا جس سے آپ کا سرکل گھر کا چل سکتا ہے؟ مجھے پارلر کا آتا ہے کام، تو اس کے علاوہ مجھے اسٹچنگ بہت اچھی آتی ہے، میں کپڑے بہت اچھی سلائی کر لیتی ہوں. تو میری خواہش تھی کہ میں کوئی کام کر کے کپڑوں کا چاہے ڈیزائننگ کروں اور سیوں، کام کر لوں، یا میں پارلر کا کر لوں، کوئی چھوٹا موٹا اپنا پارلر بنا لوں جس سے میرے گھر کا روزگار چل سکے اور میری مما کی میڈیسن وغیرہ آ سکے. اچھا، یعنی کہ آپ سلائی بھی جانتی ہیں اور پارلر کا بھی جانتی ہیں، یعنی دونوں کام بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو پارلر بنا کے دے دیا جائے تو وہ بھی چلا سکتی ہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا بوتیک بنا کے دے دیا جائے تو وہ بھی چلا سکتی ہیں. جی میں پارلر بھی کر سکتی ہوں اور میں بوتیک کا، سلائی کا بھی کر سکتی ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا کتنا خرچہ ہے پارلر کا اور بوتیک کا، اگر دونوں کا بتا دیں جو بھی کوئی ہو سکے. بھائی چھوٹے سے چھوٹا جو پارلر کا مطلب ہے وہ بھی 3-4 لاکھ روپیہ تو لگ جاتا ہے. ہم چھوٹا سا بھی ایک پارلر بنائیں جس طرح کی آج کل مہنگائی ہے. صحیح ہے. اور اگر ہم بوتیک کا بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مشینیں چاہیے ہوں گی اس کے لیے مجھے، اور کپڑا بھی چاہیے اور اس طرح سے سامان چاہیے، تو اس پہ بھی 2-2.5 لاکھ روپیہ تو لگ جائے گا نا. یعنی کہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اگر آپ کو پارلر بھی بنا دیا جائے یا بوتیک بھی بنانا چاہے تو 3-4 لاکھ کے اندر جو ہے نا آپ کا سرکٹ چل سکتا ہے. جی انشاءاللہ. جی اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، 22 سال ایج ہو گئی آپ کی، تو آگے کیا سوچا ہے؟ زندگی کیسے چلے گی؟ والدہ بیمار ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، آپ کی بھی ایج شادی والی ہو گئی ہے، کیا سوچا ہے کیسے زندگی چلے گی؟ جی بھائی محنت کروں گی اور اپنے گھر کو بھی چلاؤں گی اور اپنے بارے میں بھی ظاہری بات ہے شادی بھی ہونی ہے، گھر کے معاملات بھی ہیں، تو وہ سب میں ہیلپ اور سپورٹ خود کرنا چاہ رہی ہوں اور میں خود ہی ہوں، تو کروں گی محنت. اور
अल्लाह बेहतर करेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने इस बहन की स्टोरी सुनी है। हाथों की कपकपाहट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बड़ी ही नेक शरीफ कह सकते हैं, सफ़ेद पोश फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मीडिया पे आई हैं और इनकी हाथों की कपकपाहट बता रही है कि ये किस तरह, मतलब किस तरह से ये कैमरा फेस कर रही हैं, किस तरह से अपने हालात जो है ना बता रही हैं आके। और मेरी जितने भी मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस बहन की हेल्प करें। इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। खुदारा इनको तंग ना कीजिएगा, बड़ी ही सफ़ेद पोश और बड़ी ही मजबूर फैमिली है। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं पार्लर का काम भी जानती हूँ और छोटा मोटा बुटीक भी बना के जो है ना वो अपना सर्कट जो है वो चला सकती हूँ। तो जो कोई भी इनको कोई पार्लर बना दे, कोई इनको बुटीक का काम करवा दे, जिससे जो है अपने घर का सर्कट जो है मैनेज कर सके, अपनी वालदा का इलाज करवा सके, तो जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।